السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورتیں اعتکاف کیسے کریں؟ عورتوں کے اعتکاف کرنے کا صحیح طریقہ اور سنت طریقہ کیا ہے؟ جس طریقے سے مردوں کے لیے اعتکاف کرنا سنت ہے، بالکل اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف سنت ہے۔ تو عورتیں کس طریقے سے اعتکاف کریں، آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہ بات آپ کو بتانے والے ہیں۔ کیسے اعتکاف کریں گی، کیا کیا اعتکاف میں کر سکتی ہیں، کیا کیا کام نہیں کر سکتی۔ تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے اس چیز کو کہ اعتکاف کرنا کس دن ہے، اعتکاف میں بیٹھنا کس دن ہے اور کہاں پر بیٹھا جائے۔ 20 رمضان کی شام کو آپ اعتکاف میں بیٹھیں گی۔ 20 رمضان کی شام کو روزے سے پہلے آپ گھر کے کسی کونے کو، گھر کے کسی کمرے میں، اور کمرے کے اندر بھی کسی ایک کونے کو آپ سلیکٹ کر لیں کہ مجھے یہاں پر بیٹھنا ہے، اور افطاری سے پہلے 20 رمضان کی افطاری سے پہلے آپ وہاں بیٹھ جائیں۔ پھر آپ کو افطاری بھی وہیں پر کرنی ہے، آپ کو قرآن کی تلاوت بھی وہیں پر کرنی ہے، آپ کو نماز بھی وہیں پر کرنی ہے، اور آپ کو سونا بھی وہیں پر ہے۔ بلا ضرورت آپ وہاں سے نہیں اٹھیں گی، بلا ضرورت آپ کسی کمرے میں نہیں جائیں گی، یا کسی کمرے میں جا کر کے آپ بیٹھ گئیں، یا اسی طریقے سے چھت پر چلی گئیں، یا کسی دوسرے کمرے میں جا کر آپ لیٹ گئیں، تو اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ ضرورت کی وجہ سے جا سکتی ہیں، وضو کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، اسی طریقے سے ٹوائلٹ کے لیے جا سکتی ہیں، اسی طریقے سے نہانے کے لیے غسل خانے میں جا سکتی ہیں۔ اس سے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بلا ضرورت آپ کچن میں جائیں، یا کھانا بنائیں، یا اسی طریقے سے چھت پر جائیں، یا دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھیں، تو یہ کام کرنے سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے موبائل چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے اعتکاف میں؟ تو آپ موبائل میں کوئی اچھی چیز دیکھنا چاہتی ہیں، کوئی اسلامک چیز دیکھنا چاہتی ہیں، کوئی مسئلہ موبائل سے معلوم کرنا چاہتی ہیں، کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں، تو آپ دیکھ سکتی ہیں، اس پر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے موبائل پر بات آپ ضرورت کے تحت کر سکتی ہیں۔ آپ کو تھوڑی بہت بات موبائل سے کرنی ہے ضرورت کے تحت، تو ضرورت کے تحت آپ موبائل سے فون پر بھی بات کر سکتی ہیں، اس سے آپ کے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن بلا وجہ دنیا کی باتیں موبائل پر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے بہت آسان ہوتا ہے عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا، اگر عورت چاہے۔ مثال کے طور پر کسی کے گھر میں ماں ہیں اور اس کی 3-4 بیٹیاں ہیں، تو اب ماں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے اور بیٹیاں گھر کا سارا کام کر لیں۔ اسی طریقے سے 3-4 بہنیں ہیں تو ایک بہن اعتکاف میں بیٹھ جائے، باقی بہنیں گھر کا سارا کام کر لیں۔ تو عورتوں کے لیے تو اعتکاف کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اگر کھانا بنانے والا، برتن دھونے والا گھر کے اندر اور بہت ساری بہنیں ہیں موجود، تو ایک بہن اعتکاف میں بیٹھ جائے، باقی بہنیں جو ہیں اس کا ساتھ دیں، اس کا اعتکاف کا خیال کریں۔ تو عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا بہت ہی آسان ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے اعتکاف کرنے کی۔ ہماری عورتوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو اعتکاف کرنا چاہیے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں پڑ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو منانے کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ گئے کہ میں تو اب یہاں سے اللہ کو راضی کر کر ہی اٹھوں گا، یا راضی کر کر ہی اٹھوں گی۔ تو کتنا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے لیلۃ القدر کی رات حاصل کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ میں وہ شب قدر کو حاصل کر لیتا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کو حاصل کرنا بہت آسان ہوتا ہے اعتکاف کرنے والے مرد اور اعتکاف کرنے والی عورتوں کے لیے۔ تو اس لیے اعتکاف کیجئے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل میں نے بیان کیے ہیں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں، آپ وضو کے لیے جا سکتی ہیں، ٹوائلٹ کے لیے جا سکتی ہیں، غسل خانے میں جا سکتی ہیں، اس سے آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ بلا وجہ دوسرے کمرے میں جا کر کے بیٹھنا، چھت پر جانا، یا کسی اور کمرے میں جانا، اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اعتکاف کرنے کی اور صحیح طریقے سے اعتکاف کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔